بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قافلے والے دن بھر کے تھکے ہوئے تھے، کھانا کھا کر لیٹے اور لیٹتے ہی سو گئے۔ محافظ سوار پہرے پر کھڑے ہو گئے اور ہر رات کی طرح پڑاؤ کے ارد گرد گھوم پھر کر پہرا دینے لگے۔ آدھی رات سے کچھ پہلے تھوڑی دور سے الو کے بولنے کی آواز آئی۔ ایک الو پڑاؤ کے بالکل قریب سے بولا، ایک بار پھر دور کے الو کی آواز آئی۔ قافلے والے گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ 50-60 گھوڑ سوار قافلے کے پڑاؤ کی طرف آ رہے تھے۔ جب پہاڑوں میں پہنچے اور پڑاؤ انہیں اپنے سامنے نظر آنے لگا تو وہ وہیں رک گئے، گھوڑوں سے اترے اور آہستہ آہستہ چلتے پڑاؤ کی طرف بڑھنے لگے۔ ان کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں، چاند ایک کے ہاتھوں میں برچیاں تھیں۔ وہ جو 50 محافظ تھے ان میں سے کچھ پہرے پر کھڑے تھے اور باقی سوئے ہوئے تھے۔ ان کے جو ساتھی پہرے پر کھڑے تھے ان میں سے کچھ آہستہ آہستہ آئے اور انہیں جگایا۔ تمام سوئے ہوئے محافظ آہستہ آہستہ اٹھے، انہوں نے تلواریں نکال لیں۔ پھر یہ سب ایک جگہ اکٹھے ہوئے۔ ادھر سے وہ بھی آ گئے جنہوں نے گھوڑے پہاڑیوں کے پیچھے کھڑے کیے تھے۔ یہ سب یعنی محافظ بھی اور ادھر سے آنے والے بھی ایک جگہ آپس میں ملے۔ محافظوں میں سے ایک نے نئے آنے والوں کو بتانا شروع کر دیا کہ کون کہاں ہے، یعنی فلاں جگہ امیر کبیر تاجر ہیں اور فلاں جگہ نوجوان لڑکیاں ہیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب محافظ بھی اور ادھر سے آنے والے بھی تعداد میں 100 سے زیادہ ہو گئے۔ محافظ دراصل لٹیرے ہی تھے جنہوں نے دھوکہ دے کر قافلے کے ساتھ رہنا تھا اور ان کے 50-60 ساتھیوں نے راستے میں آ کر ان سے ملنا تھا۔ یہ محافظ اس لیے قافلے میں شامل ہوئے تھے کہ انہوں نے پیچھے دیکھ لیا تھا کہ قافلے میں لڑنے والے جوانوں کی تعداد خاصی زیادہ ہے۔ جو آدمی احمد بن عطاش کو اس قافلے کی اطلاع دینے گیا تھا اس نے بتایا تھا کہ اس قافلے پر حملہ ناکام بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اس میں لڑنے والے آدمیوں کی تعداد زیادہ ہے۔ احمد بن عطاش یہ سن کر سوچ میں پڑ گیا تھا، لیکن حسن بن صبا کے دماغ نے فوراً یہ ترکیب سوچی تھی کہ لٹیرے گروہ کے آدمی پیشہ ور محافظ بن کر قافلے میں شامل ہو جائیں گے تاکہ قافلے والے راتوں کو خود پہرا نہ دیں اور وہ اپنی حفاظت سے بے فکر ہو جائیں۔ حسن بن صبا نے اطلاع لانے والے کو یہ ترکیب بڑی اچھی طرح سمجھا دی تھی۔ یہ شخص بڑی تیزی سے لٹیروں کو اکٹھا کرتا پھرا اور ان کا جو لیڈر تھا اسے اس نے یہ ترکیب سمجھا دی تھی اور لیڈر نے بڑی ہوش اسلوبی سے اس ترکیب پر عمل کیا۔ قافلے والے سمجھ ہی نہ سکے کہ جنہیں وہ محافظ سمجھ بیٹھے تھے وہ رہزن ہیں۔ ان رہزنوں نے قافلے کے بچے بچے پر اپنا اعتماد قائم کر لیا تھا۔ ان 100 سے زیادہ رہزنوں نے پڑاؤ کے ایک طرف سے قتل عام شروع کیا۔ انہیں بتایا گیا تھا کہ نوجوان لڑکیوں، کم سن بچیوں اور بچوں کو زندہ لانا ہے۔ جب قافلے والوں کا قتل عام شروع ہوا تو دوسروں کی آنکھ کھل گئی، لیکن رہزنوں نے انہیں سنبھلنے کی مہلت نہ دی۔ اس کے بعد ایک ہڑبونگ اور قیامت کا سماں تھا۔ جو کوئی ہڑبڑا کر اٹھتا تھا اس کے جسم میں برچھی اتر جاتی یا تلوار اس کی گردن صاف کاٹ دیتی۔ کچھ زیادہ دیر نہ لگی کہ قافلے کا صفایا ہو گیا۔ لٹیروں نے سامان سمیٹنا شروع کر دیا، پھر انہوں نے یہ سامان اونٹوں، بیل گاڑیوں اور گھوڑا گاڑیوں پر لاد لیا۔ نوجوان لڑکیوں، بچیوں اور بچوں کو ہانک کر ایک طرف لے جانے لگے۔ قیامت کی اس خون ریزی میں 1-2 اونٹ اور 1-2 گھوڑے کھل کر ادھر ادھر ہو گئے تھے۔ شاید چند انسان بھی زندہ بچ گئے ہوں۔ رہزن بڑی جلدی میں تھے۔ انہوں نے لڑکیوں اور بچوں کو ایک گھوڑا گاڑی پر سوار کر لیا اور 4-5 آدمی ان کے ساتھ سوار ہو گئے اور وہ پہاڑیوں کے پیچھے غائب ہو گئے۔ صبح کا اجالا سفید ہوا تو آسمان نے اس میدان میں لاشوں پر لاشیں پڑی دیکھی۔ لاشوں کے سوا وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ قریب کی ایک ٹیکری کے اوپر ایک بوڑھا آدمی لیٹا ہوا تھا۔ اس نے آہستہ آہستہ سر اٹھایا اور میدان کی طرف دیکھا۔ اس نے اپنی اتنی لمبی عمر میں ایسے منظر پہلے بھی دیکھے ہوں گے۔ وہ کوئی تجربے کار آدمی تھا، وہ اسی قافلے کا ایک فرد تھا۔ رات کو جب قتل عام شروع ہوا تو وہ کسی طرح وہاں سے بھاگ نکلا اور ٹیکری پر چڑھ کر اونچی گھاس میں چھپ گیا۔ وہ رات بھر اپنے ہمسفروں اور ان کے بچوں اور عورتوں کی چیخو پکار سنتا رہا۔ وہ آہستہ آہستہ اٹھا اور ٹیکری سے اترا۔ اسے ایسا کوئی ڈر نہ تھا کہ ڈاکو پھر آ جائیں گے اور اسے قتل کر دیں گے۔ وہ آہستہ آہستہ ان لاشوں کو دیکھتا گیا۔ وہ یوں محسوس کر رہا تھا جیسے خواب میں چل رہا ہو۔ وہ اپنے کنبے کو ڈھونڈ رہا تھا، وہاں تو کوئی کہاں اور کوئی کہاں پڑا تھا۔ اسے بہت سے چھوٹے ایک بچے کی لاش پڑی نظر آئی۔ بچے کی عمر چند مہینے ہی ہوگی۔ وہ کچھ دیر اس گنچے کو دیکھتا رہا جو بن کھلے مرجھا گیا تھا۔ بچے سے نظر ہٹا کر اس نے ہر طرف دیکھا۔ اسے کچھ دور ایک اونٹ نظر آیا جو بڑی بے پرواہی سے اس خونی منظر سے بے نیاز گھاس چر رہا تھا۔ بوڑھے نے آسمان کی طرف دیکھا جیسے خدا کو ڈھونڈ رہا ہو۔ اچانک اسے ایک خیال آیا۔ وہ بڑی تیزی سے اونٹ کی طرف چل پڑا۔ اونٹ کے پاس جا کر اس کی مہار پکڑی اور وہیں بٹھا دیا۔ پھر وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اسے ایک کجاوا ایک جگہ پڑا دکھائی دیا۔ وہ گیا اور کجاوا اٹھا کر اونٹ کے پاس لے گیا۔
اونٹ کی پیٹھ پر رکھ کر اس نے کجاوا کس دیا۔ دودھ پیتے بچے کی خون آلود لاش اٹھا کر لایا، لاش کو کجاوے میں رکھا، خود بھی اونٹ پر سوار ہو گیا اور اونٹ کو اٹھایا۔ اس نے اونٹ کا رخ مرو کی طرف کر دیا۔ اس وقت مرو سلجوقی سلطنت کا دارالحکومت تھا۔ سلطان ملک شاہ وہیں ہوتا تھا۔ ملک شاہ روایتی بادشاہوں جیسا بادشاہ نہیں تھا، لیکن جہاں وہ رہتا تھا وہ محل سے کم نہ تھا۔ ایک روز وہ اپنے مصاحبوں وغیرہ میں بیٹھا ہوا تھا۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، ملک شاہ نے کہا، اور کچھ دیر سوچ کر بولا، قافلوں کے لوٹنے کا خطرناک سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ ہم کسی کو پکڑ تو نہیں سکے، لیکن پکڑنے اور سزا دینے والا اللہ ہے۔ یہ اللہ ہی ہے جس نے میری مدد کی اور قافلے محفوظ ہو گئے۔ سلطان محترم، دربان نے اندر آ کر کہا، ایک ضعیف العمر شخص آیا ہے، آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ کہاں سے آیا ہے؟ سلطان نے پوچھا۔ کیا چاہتا ہے؟ کچھ پوچھا تم نے؟ نہیں سلطان عالی مقام، دربان نے جواب دیا، اس کی حالت اچھی نہیں معلوم ہوتی، لگتا ہے بڑی لمبی مسافت طے کر کے آیا ہے۔ اس نے بہت چھوٹے سے بچے کی لاش اٹھا رکھی ہے، لاش کو جیسے خون سے نہلایا گیا ہے۔ لاش؟ ملک شاہ نے چونک کر کہا، چھوٹے سے بچے کی لاش؟ اسے فوراً اندر بھیجو، یہ فریادی معلوم ہوتا ہے۔ ضعیف العمر ہامتا کامتا جھکا جھکا بازوؤں پر چند ماہ عمر کے بچے کی خون آلود لاش اٹھائے ملک شاہ کے سامنے آیا۔ اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے، اس کی آنکھوں کا نور بجھ چکا تھا۔ او میرے بزرگ، ملک شاہ اٹھ کھڑا ہوا اور پوچھا، کیا مشکل تمہیں یہاں لے آئی ہے؟ ایک بچے کی لاش لایا ہوں سلطان، بوڑھے نے کہا۔ یہ آپ کا بچہ ہے؟ اس نے آگے بڑھ کر لاش سلطان کے قدموں میں رکھ دی۔ اونٹ کی پیٹھ پر 3 دن اور 3 رات سفر کیا ہے، نہ اونٹ نے کچھ کھایا ہے نہ میں نے۔ یہ اللہ کی امانت تھی جس میں سلجوقی سلطان نے خیانت کی۔ دیکھ سلطان دیکھ، اس بن کھلی کلی کو دیکھ۔ اس ننھے سے بچے میں ابھی یہ احساس بھی پیدا نہیں ہوا تھا کہ یہ زندہ ہے، اور مرتے وقت اسے یہ احساس نہیں ہوا ہوگا کہ موت نے اسے ماں کی آغوش سے اٹھا کر اپنی گود میں لے لیا ہے۔ سلطان ملک شاہ نے دربان کو بلوایا اور کہا کہ وہ بچے کی لاش لے جائے اور اسے غسل دے کر کفن پہنایا جائے۔ اے بزرگ انسان، سلطان نے بوڑھے سے کہا، کیا یہ اچھا نہیں ہوگا کہ شکوہ اور شکایت سے پہلے یہ بتا دو کہ یہ بچہ کس کا ہے اور اسے کس نے قتل کیا ہے؟ یہ میرے کسی ہم سفر کا بچہ تھا، بوڑھے نے کہا۔ میں اس کے باپ کو نہیں جانتا، اس کی ماں کو نہیں جانتا، انہیں میں کبھی بھی نہیں جان سکوں گا۔ وہ بھی قتل ہو گئے ہیں۔ وہ کون تھے؟ کہاں سے آئے تھے؟ کہاں جا رہے تھے؟ میں نہیں جانتا۔ میں اتنا جانتا ہوں کہ وہ ہمارے قافلے کے ساتھ تھے۔ قافلے پر ڈاکوؤں کا حملہ ہو گیا۔ بوڑھے نے تفصیل سے سنایا کہ قافلہ کہاں سے چلا تھا، کس طرح اس میں مسافروں کا اضافہ ہوتا گیا، اور پھر کس طرح اور کہاں قافلے پر اس وقت حملہ ہوا جب سب گہری نیند سو رہے تھے۔ سلطان غصے کے عالم میں کمرے میں ٹہلنے لگا۔ وہ بار بار ایک ہاتھ کا گھونسا دوسرے کی ہتھیلی پر مارتا تھا۔ اس کے چہرے پر قہر اور عتاب کے آثار گہرے ہوتے چلے جا رہے تھے۔ کچھ عرصہ پہلے قافلوں پر حملے شروع ہوئے تھے، بوڑھے نے کہا، پھر یہ حملے خود ہی ختم ہو گئے۔ ان کی وجہ یہ نہیں تھی کہ آپ نے ڈاکوؤں کی سرکوبی کا کوئی بندوبست کر دیا تھا، بلکہ لوگوں نے سفر کرنا چھوڑ دیا تھا۔ ہم بدقسمت اس خوش فہمی میں نکل کھڑے ہوئے کہ منزل پر پہنچ جائیں گے۔ اس بچے کی لاش یہاں کیوں لے آئے ہو؟ سلطان ملک شاہ نے پوچھا۔ سلطان کو یہ دکھانے کے لیے کہ سلطانوں کے گناہوں کی سزا رعایا کو ملا کرتی ہے، بوڑھے نے کہا۔ میں عقیدے کا سنی ہوں، آپ مجھے معاف کریں یا نہ کریں، مجھے اس کا کوئی ڈر نہیں۔ میں خلفائے راشدین کی بات کروں گا، جن کے دور میں ہر طرف مسلمانوں کی ہی نہیں بلکہ ہر مذہب کے لوگوں کی عزت محفوظ ہو گئی تھی، جان محفوظ ہو گئی تھی، اور لوگوں کے مال و اموال محفوظ ہو گئے تھے۔ رعایا کو اور رعایا کے بچوں کو اللہ کی امانت سمجھتے تھے۔ میں بچے کی لاش اس لیے یہاں لایا ہوں کہ سلطان اس معصوم کی کھلی اور ٹھہری ہوئی آنکھوں میں اپنے گناہوں کا عکس دیکھ لیں۔ دیکھ لیا ہے میرے بزرگ، سلطان نے کہا۔ ہم ان قزاقوں کو پکڑیں گے۔ ہمارے قافلے سے تمام نوجوان لڑکیوں اور بچوں کو قزاق اپنے ساتھ لے گئے ہیں، بوڑھے نے کہا۔ انہیں وہ قتل نہیں کریں گے، انہیں امراء کے گھروں میں فروخت کیا جائے گا، انہیں عیش و عشرت کا ذریعہ بنایا جائے گا۔ امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بچیاں رقاصہ بنے گی، عصمت فروش بنے گی، اور ساری عمر اپنے سلطان کے اس گناہ کی سزا بھگتتی رہیں گی کہ سلطان نے اپنے فرائض سے نظر پھیر لی تھی۔ سلطان کی نیند حرام ہو جانی چاہیے۔ میں قافلے والوں کی روحوں کا یہ پیغام لے کر آیا ہوں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ سلجوقی سلطان اسلام کے سچے پیروکار تھے، ان میں روایتی بادشاہوں والی خو نہیں تھی۔ اس بوڑھے نے ایسی سخت باتیں بھی کہہ ڈالی تھیں جو کوئی معمولی سا حاکم بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا، لیکن سلطان ملک شاہ نے نہ صرف یہ کہ بوڑھے کا غصہ بھی برداشت کیا اور طنز بھی، بلکہ حکم دیا کہ اسے مہمان خانے میں رکھا جائے اور جب تک یہاں قیام کرنا چاہے اسے سلطان کے ذاتی مہمان کی حیثیت سے رکھا جائے۔ ملک شاہ نے اسی وقت فوج کے سپہ سالار اور کوتوال کو بلا کر
انہیں وہ جگہ بتائی جہاں قافلہ لوٹا گیا اور قافلے والوں کا قتل عام ہوا تھا۔ اس نے حکم دیا کہ ہر طرف، ہر شہر اور ہر آبادی میں جاسوس پھیلا دیے جائیں۔ یہ کوئی بہت بڑا اور منظم گروہ ہے، سلطان ملک شاہ نے کہا۔ تم جاسوسوں اور مخبروں کے بغیر اس کا سراغ نہیں لگا سکتے۔ مجھے ان چھوٹے چھوٹے قلعوں کے مالکوں اور قلعہ داروں پر بھی شک ہوتا ہے۔ ان کے ساتھ ہمیں مروت سے پیش آنا پڑتا ہے۔ تم جانتے ہو کہ وہ کسی بھی وقت خود مختاری کا اعلان کر سکتے ہیں۔ میں ان پر فوج کشی نہیں کرنا چاہتا، ورنہ یہ سرکش اور باغی ہو جائیں گے۔ سلطان علی مقام سپہ سالار نے کہا، میری نظر قلعہ شادر کے والی احمد بن عطاش پر بار بار اٹھتی ہے۔ مجھے شک ہے کہ وہ کوئی زمین دوز کارروائیوں میں مصروف ہے۔ شادر ہی ایک ایسی جگہ ہے جہاں کی آبادی خاصی زیادہ ہے۔ احمد کو اس آبادی سے فوج مل سکتی ہے۔ اسے شادر کا والی میں نے ہی بنایا تھا، سلطان نے کہا، اور یہ شہر اس کے حوالے اس کی کچھ خوبیاں دیکھ کر کیا تھا۔ اس کی شہرت یہ ہے کہ وہ اہل سنت ہے، اور وہ جب وعظ اور خطبہ دے رہا ہوتا ہے تو کفر کے پتھر بھی موم ہو جاتے ہیں۔ پہلے والی ذاکر نے وصیت کی تھی کہ شادر کا والی احمد بن عطاش کو مقرر کیا جائے۔ گستاخی معاف سلطان محترم، کوتوال نے کہا، کسی کی خطابت سے متاثر ہونا اور بات ہے، لیکن ایسے خطیب کی نیت اور دل میں چھپے ہوئے عزائم کو سمجھنا بالکل ہی مختلف معاملہ ہے، اور یہی ایک راز ہے جو جاننا ضروری ہوتا ہے۔ مجھے کچھ ایسی اطلاعات ملتی رہی ہیں جن سے یہ شک پیدا ہوتا ہے کہ شادر میں اسماعیلی اکٹھے ہو رہے ہیں۔ یہ شک ایک اور وجہ سے بھی پختہ ہوتا ہے، سپہ سالار نے کہا۔ احمد نے قلعے کا والی بنتے ہی ان تمام اسماعیلیوں کو رہا کر دیا تھا جنہیں سنی عقیدے کے خلاف کام کرتے پکڑا گیا تھا، لیکن اب ہم اس کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ 3 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے۔ اب ہم صرف یہ کر سکتے ہیں، اور ہمیں یہ کرنا بھی چاہیے، کہ کسی ایسے جاسوس کو شادر بھیج دیتے ہیں جو بہت ہی ذہین، دانش مند اور ہر بات کی گہرائی میں اتر جانے والا ہو۔ وہ ذرا اونچی حیثیت کا آدمی ہونا چاہیے جو والی قلعہ کی محفلوں میں بیٹھنے کے قابل ہو۔ ایسا کوئی تمہاری نظر میں ہے؟ سلطان نے پوچھا۔ میرے پاس 2 ایسے آدمی ہیں، کوتوال نے کہا۔ ان دونوں میں جو بہتر ہے، اگر آپ حکم دیں تو میں اسے شادر بھیج دوں گا۔ بھیجنے سے پہلے میں اسے کچھ دن تربیت دوں گا۔ بھیج دو، ملک شاہ نے کہا۔ اگر فوج کشی کی ضرورت پڑی تو میں حیل و حجت نہیں کروں گا۔ میں اپنی ذات کی توہین برداشت کر سکتا ہوں، اپنے عقیدے کے خلاف ایک لفظ بھی گوارا نہیں کروں گا۔ اس شخص کا نام یحییٰ ابن الہادی تھا۔ اس کی عمر 30 سال سے کچھ اوپر تھی۔ عراقی عرب تھا، خوبرو اتنا کہ ہجوم میں ہوتا تو بھی دیکھنے والوں کی نظر اس پر رک جاتی تھی۔ جسم کا گھٹا ہوا اور ساخت پرکشش، ایسا ہی حسن اس کی زبان میں تھا۔ عربی اس کی مادری زبان تھی، فارسی بھی بولتا اور سلجوکیوں کی زبان بھی سمجھ اور بول لیتا تھا۔ یہ ترکی زبان تھی۔ شاہ سوار تھا، تیز زنی اور تیر اندازی میں خصوصی مہارت رکھتا تھا۔ کوتوال نے اسے 8-10 دن اپنے ساتھ رکھا اور تربیت دیتا رہا۔ ابن الہادی، کوتوال نے اسے شادر روانہ کرنے سے 1 روز پہلے کہا، یہ تو تم جان چکے ہو کہ تم شادر جاسوسی کے لیے جا رہے ہو، اور مجھے یقین ہے کہ تم کامیاب لوٹو گے، لیکن ایک بار پھر سن لو کہ تمہارا مقصد کیا ہے۔ شک یہ ہے کہ احمد بن عطاش کی کچھ زمین دوز سرگرمیاں ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ اسماعیلیوں اور باغیوں کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے؟ اگر ایسا نہیں تو یہ تم نے دیکھنا ہے کہ اس کے درپردہ عزائم کیا ہیں۔ کیا یہ عزائم سلطنت کے حق میں ہیں، یا پھر احمد سرکشی اور خود مختاری کی طرف بڑھ رہا ہے؟ میں آپ تک خبریں کس طرح پہنچایا کروں گا؟ یحییٰ ابن الہادی نے پوچھا۔ سنان تمہارے ساتھ جا رہا ہے، کوتوال نے اسے بتایا۔ وہ تمہیں ملتا رہے گا، میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں ابن الہادی۔ اگلی صبح یحییٰ ابن الہادی اور سنان شادر کو روانہ ہو گئے۔ احمد بن عطاش کو بتایا جا چکا تھا کہ قافلہ کامیابی سے لوٹ لیا گیا ہے۔ 8-10 دنوں بعد وہ تمام زر و جواہرات جو قافلے سے ملے تھے احمد کے حوالے کر دیے گئے تھے۔ پھر باقی سامان بھی تھوڑا تھوڑا اس کو پہنچایا جاتا رہا۔ کسی کو شک تک نہ ہوا کہ قافلہ والی شادر کے کہنے پر لوٹا گیا تھا۔ محترم استاد، ایک روز حسن بن صبا نے احمد بن عطاش سے پرمسرت لہجے میں کہا، کیا اتنا مال و دولت اور اتنی حسین نوحید لڑکیاں پہلے بھی آپ کو کسی قافلے سے ملی تھی؟ نہیں حسن، احمد نے کہا، میں نے اب تک جتنے قافلوں پر حملے کروائے ہیں ان سب کا لوٹا ہوا مال اکٹھا کیا جائے تو اتنا نہیں بنتا جتنا اس قافلے سے حاصل ہوا ہے۔ احمد خاموش ہو گیا اور حسن بن صبا کو غور سے دیکھ کر بولا، کیوں حسن، آج تم کچھ زیادہ ہی خوش نظر آ رہے ہو۔ ہاں استاد، حسن نے کہا، میں اس لیے خوش نہیں کہ اس قافلے نے ہمیں مالا مال کر دیا ہے، بلکہ میری خوشی کی وجہ یہ ہے کہ میری بتائی ہوئی ترکیب کامیاب رہی ہے۔ میں کوئی اور بات کہنے لگا تھا، اس کامیابی کا جشن منانا چاہیے، اور اس جشن میں شہر کے لوگوں اور ارد گرد کے لوگوں کو بھی شامل کیا جائے۔ کیا لوگوں کو کھانا کھلاؤ گے؟ احمد بن عطاش نے پوچھا۔ ناچ گانا کراؤ گے؟ جو کچھ بھی کرو گے وہ بعد کی بات ہے، پہلے تو سوچنے والی بات یہ ہے
کہ لوگوں کو کیا بتاؤ گے کہ یہ کیسا جشن ہے؟ بتانے کی ضرورت ہی کیا ہے، حسن نے کہا۔ جشن تو ہم منائیں گے، لوگوں کو کسی اور طریقے سے شامل کرنا ہے۔ وہ اس طرح کے کم از کم 2 دن گھوڑ دوڑ، نیزہ بازی، تیگ زنی، تیر اندازی اور کشتی وغیرہ کے مقابلے کرائیں گے اور جیتنے والوں کو انعام دیں گے۔ ہم نے جشن تو اپنا منانا ہے، لیکن اس سے ایک فائدہ یہ حاصل ہوگا کہ لوگ خوش ہو جائیں گے۔ لوگوں کے ساتھ آپ کا رابطہ بہت ضروری ہے، لیکن یہ احتیاط ضروری ہوگی کہ میں لوگوں کے سامنے نہیں آؤں گا یا انہیں اپنا چہرہ نہیں دکھاؤں گا، کیونکہ میں نے بعد میں کسی اور روپ میں سامنے آنا ہے۔ جشن آپ کو ہر دل عزیز بنانے کے لیے ضروری ہے۔ احمد بن عطاش کو یہ تجویز اتنی اچھی لگی کہ اس نے اسی وقت جشن کی تفصیلات طے کرنی شروع کر دی۔ پھر حکم دیا کہ شہر میں اور ارد گرد کے علاقے میں ایک ہی دن میں یہ منادی کرا دی جائے کہ فلاں دن شاہ در میں گھوڑ دوڑ، نیزہ بازی، تیگ زنی اور کشتی وغیرہ کے مقابلے ہوں گے، جن میں جو چاہے شریک ہو کر انعام حاصل کر سکتا ہے۔ اس منادی سے شاہ در کے ارد گرد کے علاقے میں نئی جان پڑ گئی۔ لوگ 1-2 دن پہلے ہی شاہ در پہنچنا شروع ہو گئے۔ شہر کے ارد گرد خیموں کی ایک وسیع و عریض بستی آباد ہو گئی۔ گھوڑوں اور اونٹوں کا ہی کوئی شمار نہ تھا۔ مقابلے کے دن سے 1 دن پہلے خیموں کی بستی اتنی دور تک پھیل گئی تھی کہ اس کے درمیان قلعہ شاہ در گاؤں سا لگتا تھا۔ سورج غروب ہونے سے کچھ دیر پہلے حسن بن صبا اپنے استاد اور پیر و مرشد احمد بن عطاش کے ساتھ محل نما مکان کے بالا خانے کی کھڑکی میں کھڑا باہر سے آئے ہوئے لوگوں کو دیکھ رہا تھا۔ ان کی تعداد سینکڑوں نہیں ہزاروں تھی۔ میرے مرشد حسن بن صبا نے احمد سے کہا، یہ ہے وہ مخلوق خدا جسے ہم نے اپنی مریدی میں لینا ہے، کیا یہ ممکن ہے؟ ناممکن بھی نہیں حسن، احمد نے کہا۔ ہمارا کام آسان تو نہیں، لیکن ہم نے ناممکن کو ممکن کر دکھانا ہے۔ تمہارے ساتھ یہ باتیں پہلے ہو چکی ہیں۔ اگر حکومت ہماری ہوتی تو پھر کوئی مشکل نہیں تھی۔ ہمارے سامنے سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ حکمران سلجوقی ہیں اور وہ اہل سنت ہیں۔ ہم تعداد میں تھوڑے ہیں، ہم نے ان لوگوں کے دلوں پر قبضہ کرنا ہے۔ تم مجھ سے زیادہ عقل مند ہو۔ اس ہجوم کو دیکھ کر مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمہاری یہ تجویز کتنی قیمتی ہے۔ تفریح استاد محترم، حسن نے کہا، انسان کی فطرت تفریح چاہتی ہے۔ انسان حقیقت کا مفرور ہے، لذت چاہتا ہے۔ آپ استاد ہیں، آفتاب ہیں آپ۔ میں آپ کے سامنے چراغ سے بڑھ کر کیا حیثیت رکھتا ہوں؟ مجھے آپ کا سبق یاد ہے۔ ہر انسان کی ذات میں کمزوریاں ہیں اور ہر انسان اپنی کمزوریوں کا غلام ہے۔ اس ہجوم میں بڑے امیر لوگ بھی ہیں، زر پرستی اور برتری ان کی کمزوری ہے، اور جو غریب ہیں وہ ایسے خدا کی تلاش میں ہیں جو انہیں بھی امیر بنانے کی قدرت رکھتا ہے۔ انہیں یہ خدا ہم دیں گے، احمد نے کہا۔ انہیں ہم اپنے عقیدے میں لے آئیں گے۔ سورج غروب ہو گیا۔ شاہ در اور اس کے ارد گرد خیموں کی دنیا کی گہما گہمی رات کی تاریکی اور سکوت میں دم توڑتی چلی گئی۔ باہر کے لوگ نیند کی آغوش میں مدہوش ہو گئے تو احمد اور حسن کی دنیا کی رونق عروج پر پہنچ گئی۔ شراب کا دور چل رہا تھا اور نیک و بد کی تمیز ختم ہو چکی تھی۔